کہ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ وہ دن نبی بڑے خوش تھے، بہت اچھے موڈ میں تھے، بڑی بشاش تھی طبیعت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تشریف لائیں تو آقا نے فرمایا، مسکرا کر فرمایا، تبسم فرما کر فرمایا، اے عائشہ مانگو آج جو چاہو مانگو۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کو اتنی بشاشت کے ساتھ مسکرا کر خوش ہو کر جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ عائشہ آج جو مانگنا ہو مانگ لو، تو پریشان ہو گئی۔ آج تو آقا بڑے موڈ میں بہت خوش ہے، تو مانگوں تو کیا مانگوں؟ اب وہ سوچ میں پڑ گئی، یہ مانگوں تو یہ چھوٹتا ہے، یہ مانگوں تو یہ چھوٹتا ہے، یہ مانگوں تو یہ کچھ ایسا مانگو جس میں سب آ جائے۔ اب اسی فکر میں وہ سوچ میں مستغرق ہو گئی، نتیجہ نہیں نکال پائیں۔ تو پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ آپ سے کیا مانگوں اس کے لیے میں مشورہ کر لوں؟ کہا عائشہ کس سے مشورہ کرو گی؟ کہا یا رسول اللہ اپنے والد گرامی سے۔ کہا اچھا میرے یار غار سے مشورہ کرنا چاہتی ہو؟ تو جاؤ عائشہ، نبی نے فرمایا مسکرا کے، جاؤ اچھا مشورہ کر لو، میرے یار غار سے ہی تو مشورہ کرنا چاہتی ہو، تو عائشہ جاؤ مشورہ کر لو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑی ہوئی اپنے والد حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچی۔ کہا ابا آج نبی بہت خوش ہیں، اور انہوں نے خوش ہو کر کہا ہے عائشہ جو مانگنا ہو مانگ لو، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگوں، آپ ہی کچھ مشورہ دیے کہ کیا چیز مانگ لوں۔ صدیق اکبر بھی خوش ہو گئے، اچھا نبی نے ایسا فرمایا؟ کہا ہاں ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا۔ تو کہا سنو اے بیٹی، اگر تم میرا مشورہ مانتی ہو تو میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ایک چیز مانگ لو۔ کہا کیا مانگوں؟ کہا آقا سے کہو کہ یا رسول اللہ آپ جب معراج کی شب گئے تھے، رب سے ملے تھے، جو خاص ملاقات ہوئی تھی، اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں۔ اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، تو ان خاص باتوں میں کوئی ایک بات ہی بتا دیجیے۔ اس راز والی بات میں جو صرف آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، اس خاص بات میں سے کوئی بات بتا دیجیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر لوٹی۔ نبی نے آتا دیکھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مسکرائے، عائشہ پوچھ آئی تم؟ ہاں یا رسول اللہ پوچھ آئی۔ کیا کہا میرے یار غار نے؟ کیا مشورہ دیا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے بس وہ جو آپ گئے تھے خاص ملاقات ہوئی تھی، ان خاص ملاقات میں جو خاص بات ہوئی تھی اس میں سے کوئی بات بتا دی۔ آقا مسکرا پڑے کہ میرے یار غار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا، جاننا چاہا بھی تو کیا جاننا چاہا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ راز کی بات ہے، لیکن میں نے وعدہ کر لیا ہے تو میں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس پر جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ بے نیاز مالک ہے، اس پر کوئی چیز لازم نہیں، یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ رب خود کہہ رہا اپنے بارے میں، اس کا اختیار ہے، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ لازم ہے، لیکن رب فرماتا ہے کہ اس پر جنت لازم ہو جائے گی۔ آپ تصور کرو جب نبی نے یہ فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے سنا۔ اب یہاں حضرت صدیق اکبر بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ کیا بتایا آقا نے، عائشہ جلدی سے آئیں اور مجھے بتائیں کہ کیا خاص باتوں میں سے وہ بات ہے۔ کچھ دیر بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے گھر میں داخل ہوتی ہیں، دیکھتی کیا ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ٹہل رہے ہیں بے چینی سے، ان کو تو انتظار ہے نا کوئی خاص باتوں میں سے جلدی، اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب تمہیں بتائیں گے تو وعدہ کرو کہ تم مجھے آ کر بتاؤ گے۔
تو اس وعدے کی تکمیل ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی والد گرامی کے پاس، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ان کو دیکھتے ساتھ تیز قدموں سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکے صدیق اکبر. آؤ بیٹی آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا. کیا بتایا آقا نے؟ کہا ابا جان، آقا نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس پر جنت لازم ہو جائے گی. یہ خبر سننا تھا. حضرت صدیق اکبر آواز کے ساتھ رونے لگے، دہاڑ مار کر رونے لگے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئیں کہ ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ اس پر رو رہے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اس قدر رو رہے ہیں، بات کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میرے پیارے سنو. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی رخ تو دیکھا ہے نا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس پر جنت لازم ہے، اور جو کسی کا دل توڑ دے تو جس اس کا اپوزٹ ہوگا نا. اگر جوڑنے والے کو جنت مل رہی ہے تو توڑنے والے کو جہنم بھی تو ملے گی. کہا میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے. میرے پیارے یہ ہے اسلام، ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. دلوں کا جوڑنا یہ ہمارا کام ہے، دلوں کا توڑنا یہ ہمارا کام نہیں ہے.